بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، ان دو آدمیوں ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہے، اس کے ساتھ اسلام کو عزت دے، یعنی اسے مسلمان کر دے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین تھے۔ اس نبی دعا کے نتیجے میں مراد رسول امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو ہم اس وقت سے برابر عزت میں غالب رہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عمر، بے شک شیطان تجھ سے ڈرتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنات کے شیطان اور انسانوں کے شیطان سب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھاگ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے عمر بن خطاب، تو جس راستے پر چل رہا ہو، شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر بھاگ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل و زبان پر حق جاری کر رکھا ہے۔ بعض اوقات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں، جنہیں موافقات عمر کہتے ہیں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا، میرے سامنے لوگ پیش ہو رہے ہیں، کسی کی قمیض سینے تک تھی اور کسی کی اس سے نیچے۔ جب میرے سامنے عمر بن خطاب پیش کیے گئے تو وہ اپنی لمبی قمیض کو گھسیٹ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دین میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب لوگوں سے زیادہ مقام رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی کہا۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا آخری منظر پیش خدمت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک کافر مجوسی ابو لولو فیروز نے حملہ کر کے سخت زخمی کر دیا تھا۔ اسلام کے سنہری دور اور فتنوں کے درمیان دروازہ ٹوٹ گیا تھا۔ آپ کو دودھ پلایا گیا تو وہ انتریوں کے راستے سے باہر آ گیا۔ اس حالت میں ایک نوجوان آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہے تو آپ نے فرمایا، بھتیجے، اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر کر، اس سے تیرا کپڑا بھی صاف رہے گا اور تیرے رب کے نزدیک یہ سب سے زیادہ تقوی والی بات ہے۔ اپنے زخموں کی فکر نہیں بلکہ آخری وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سربلند کرنے کی ہی فکر اور جذبہ ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ، جو بد نصیب و بے ایمان لوگ امیر المؤمنین شہید رضی اللہ تعالی عنہ کو ناپسند کرتے ہیں، ان لوگوں کی بد نصیبیاں اور بے ایمانیاں ختم کر کے ان کے دلوں کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے بھر دے۔ جو پھر بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض رکھے، ایسے شخص کو دنیا و آخرت کے عذاب سے ذلیل و رسوا کر دے۔ سیدنا امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا تھا۔ معلوم ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔